اسی لیے ہم عاشور کے دن کا روزہ بھی نہیں رکھتے. یہ بغض حسین میں بنی امیہ نے ایجاد کیا. ہم سے بعض میرے محترم سنی بھائی یہ کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھنا اچھی بات ہے یا نہیں؟ جی اچھی بات ہے، مستحب ہے فی نفسہ ہی. تو بھئی کیوں نہیں رکھتے عاشور کا؟ میں ہم سے ایک 10 بجتا سوال کرتا ہوں، مسجد بنانا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اچھی بات ہے. تو رسول اللہ نے ایک مسجد کو توڑوا کیوں دیا تھا پھر؟ رسول اللہ نے مسجد توڑوائی نہیں، خالی توڑو اس کو، جلا دو، یہاں پر کچرا پھینکا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد نبوی کے مقابل پر بنی تھی. کہ مسجد زرار ہے، یہ زرر والی مسجد، شر والی مسجد، توڑ دو اسے. مسجد جیسا اہم بنانے والا عمل کیوں رسول اللہ نے نہیں کروایا؟ اس لیے کہ یہ دیکھو کس نیت سے ہوا ہے. صادق علیہ محمد نے کہا کوفہ پہنچو، اس زمانے کی بات تھی، کہا کوفہ پہنچو، ہر مسجد میں نماز نہیں پڑھو. امام نے کہا تھا مسجد کوفہ میں پڑھو، مسجد سہلہ میں پڑھو، حنانہ میں پڑھو. حنانہ وہ مقام جہاں سر امام حسین رکھا گیا تھا اور مسجد نے جھک کر ستون نے سلام کیا امام حسین علیہ السلام کو. امام صادق نے 2 رکعت نماز پڑھی وہاں پر مسجد حنانہ کا. لیکن کچھ مسجدیں وہ ہیں کہ ان میں نماز نہ پڑھو. امام نے فرمایا مسجد شبس بن ربی، مسجد اشعث بن قیس، یہ سارے وہ ہیں، شبس بن ربی، اشعث بن قیس، یہ ملعون لعنت اللہ علیہ ہیں. یہ وہ ہیں جو قتل حسین میں شریک تھے. حسین کی شہادت کی خوشی میں ان ملعونوں نے کوفہ میں مسجد بنائی. حسین علیہ السلام کی شہادت کی خوشی میں. اور بنی امیہ نے ھذا یوم تبرکت بھی بنی امیہ، آج کا دن وہ ہے کہ بنی امیہ بابرکت انہوں نے سمجھا عاشور کا دن، زیارت عاشورہ کا جملہ، اور اس دن انہوں نے روزہ شروع کیا. یہ بنی امیہ کی ایجاد ہے. اس خاطر ہم بنی امیہ پر لعنت بھیجتے ہوئے عاشور کے دن روزہ نہیں رکھتے. ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم فاقہ رکھتے ہیں. اس لیے کہ حسین بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، ان کی مشایعت میں، ان کی متابعت میں. یہ نہ کہیے کہ روزہ رکھنا فی نفسہ ہی تو اچھا کام، نفسِ مسجد بنانا بھی اچھا کام ہے، لیکن کچھ مسجدوں کو جلا دیا رسول اللہ نے. یہ دیکھو نیت کیا ہے. نیت تھی قتل حسین پر خوشی کی، اس لیے روزہ رکھا انہوں نے. ہم اس لیے روزہ نہیں رکھتے، ہم حسین کے غم میں فاقہ کرتے ہیں.